تیاری کرتے اگر تیاری کرتے کیسے دیکھو یہ سارے ساری جاتی سال غور نہ سنو اصا اپنے جا والے تو مناظرے واسطے تحقیق واسطے تو سدا عالم مولوی اپنے دلیل دے وہ سب کو پتہ ہے کھوٹا کرا کون نہیں نہ صحیح واسطے سارے سدے دے تاکہ صحیح طریقے پتہ دے اگر تو مناظرے کے لفظ الرجی تھی ہے تو لفظ یہ ہو جو ہوں دلیل دے تو دلیل سارے تو سمجھ رہے یہ ساری جاہے زیادہ نہ کوئی گال کرے نہ کہیں کو کوئی میں متعین کر دیتے ہیں نا حضرت دوام کی دلیل ہیں اور اگر انہیں کا دلیل نہ ہوتے ہیں بلا دوام دی تو کو شرط آکھیا بھی اسا دوام دی دلیل دے تو ایک صرف ترا شوق دیکھتے کہ میں تو میں مناظرہ کرنا مناظرہ تو میرا بعد اج تھی سی انشاءاللہ اتنے ہی تھی ایک سوال تو کرنا ہوں جواب تو نہیں دو سوال کریں سوال کریں سوال کریں سوال کرو پہلے میرا سوال ہی سن گیا ٹھیک ہے ہوں تو بات بات تھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت دی رہنمائی واسطے آئے ہیں امت دی رہنمائی واسطے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں دوہیاں فرق دعویٰ کرنے بیٹھے کہ رفع یدین بھی ہے ترک رفع یدین بھی ہے
میرا سوال مولوی صاحب کو ہے مناظرہ بعد ہی سے میرا سوال یہ ہے کہ رفع یدین ہے ترک رفع یدین ہے دوسری حدیث کو دکھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے جی تو سب ترک رفع یدین چھوڑ اور رفع یدین کو کرو بس چلو ٹھیک ہے استعمال نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث علماء کرام دی خواہش بھی لفظ مناظرے دنا کو مناظرے لفظ نہ تکلیف کے لیے اچھا انہیں بھی خواہش کا احترام کریں گے ایسا مناظرے لفظ کو ختم کر دیتے اصلاحی مجلس ہوں یہ سارا بھی دعویٰ اور عمل سن گی لو انہیں کا بھی دعویٰ اور عمل سن گی لو وہ اپنے دعوے اور عمل کے مطابق دلیل لیتے ہیں ان کا جواب سارے ذمہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر گواہ جڑے ہیں وہ مدعی دے ذمہ ہونے اور جڑا ہوں شاید منکر ہوئے ان دے ذمہ قسم ہوندی ہے مثلا ایک موٹر سائیکل چوری تھے ہوں مدعی آ جائے کہ اے موٹر سائیکل مثلا زید نے چوری کی تھی ہوں زید منکر ہے کہ نہ اے میں چوری نہیں کیتا اور جیڑا بندہ ہوں تے دعویٰ کیتی بیٹھے کہ یہی بندے ہی چوری کیتی ہے او قدن مدعی ہوں نبی سی فرمایا ان فیصلہ ہی تھی مدعی گواہ پیش کرے تھے کہ اے بندہ چوری کیتی بنا اور اگر ہوں کہ نہیں گواہ کہنی بل منکر کو آخیا ویسے کہ تو اپنی صفائی واسطے قسم چاہ ہوں سارا جھگڑا ہے رفع الیدین فی الصلاۃ دے متعلق ہوں اہل حدیث حضرات نماز دے شروع رکوع تو ویندے ہوئے رکوع تو اٹھدے ہوئے اور تیجی رکعت دے شروع چار جہیں تے رفع الیدین کرنا پہلی تکبیر ویلے رکوع ویندے رکوع اٹھدے تیجی رکعت دے شروع چار جہیں تے اوتے رفع الیدین کرنا جبکہ حدیث مبارک دے اندر نسائی شریف دے اندر سجدے چ ویندے ہوئے رفع الیدین ہے سجدے کے اٹھدے ہوئے رفع الیدین ہے سجدے کے درمیان بھی رفع الیدین ہے ہر تکبیر ویلے بھی رفع الیدین ہے لیکن اے اتھا عمل نہیں کریں گے صرف انہیں حدیثیں تے عمل کریں گے جہے حدیثیں میں رکوع ویندے رکوع اٹھدے اور تیجی رکعت دے شروع رفع الیدین کریں اور سادہ کیا ہے اے آدم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے سنت ثابتہ متواترہ غیر منسوخ ہے اسادو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع ویندے رفع الیدین کیتے رکوع اٹھدے رفع الیدین کیتے سجدے چ ویندے رفع الیدین کیتے سجدے کے اٹھدے رفع الیدین کیتے سادہ اختلاف ہمیشہ اور مداومت دائماً دے ہوتے ہیں اسادو بھی تو سارا دعوی نبی سے ہمیشہ انہیں چار جہیں تے پہلی تکبیر رکوع وینر رکوع اٹھن اور تیجی رکعت دے شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رفع الیدین کرنے میں مولانا سجاد حیدر صاحب کو گزارش کرے سا گال کو لمبا کرن دی بجائے شروع تھی گئے ہوں 11 بج 30 منٹ 35 منٹ اور 12:30 بجے انشاءاللہ گال ختم تھی ویسے کہ اپنا اٹھن ایک حدیث پیش کریں موضوع متعلقہ جن دے اندر ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی تکبیر ویلے رکوع ویندے رکوع اٹھدے تیجی رکعت دے شروع ہمیشہ رفع الیدین کیتے ایسا کو انہیں چار جہیں دا ذکر ہوئے ہمیشہ دا لفظ ہوئے اگر ایسا کو حدیث دکھا دیں اساں ظہر دی نماز انہاں دے کٹھے رفع الیدین نہ پڑھ بالکل خاموشی نہ ٹائم شروع تھی گئے بالکل ٹھیک ہے صحیح یہ دعوی ہے کہ اساں رفع الیدین صرف ایک دفعہ ہے ولا کتنی کرنی ہر نماز تو جواب دعوی نہیں دعوی وضاحت نہیں کی تھی ذرا بتا دعوی جی
اصل دعویٰ کر گیا تھے جی ہاں تو آیا ویسا آیا تھے وقت کسی نہ گالے دے مولانا صاحب کو یہ پوچھنا چاہنا کہ مولانا کہ میرے کو یہ دسو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے تساں دا دوام دا لفظ دکھاؤ دوام دا اگر لفظ انہیں جڑے اگر تساں زندہ ہوندے ہوں وقت ہوندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دی موجودگی دے اندر تساں آکھو بھئی اسا دائمہ دے الفاظ بولے سو تو ملے سو نہ نہ مرے سو جبکہ بعد والے صحابہ اپنے بیٹیاں کو دسیں دیکھنے کہ اللہ کے رسول ایویں نماز پڑھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ میں پیش کرنے واسطے تیار ہوں اور ایسی روایات پیسے کے پیش کر سکے جو سپریم کورٹ کے روایات ہیں اور کوئی دنیا کا مولوی چیلنج نہیں کر سکتا میں تو آخدا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ایک نماز ایسی پیش کرو کہ صحابی رسول وہ عادت ہوئے نبی دا صحابی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد رکوع کرتے ہوئے آپ نے رفع الیدین نہیں کیا آپ نے رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین نہیں کیا آپ نے 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے رفع الیدین نہیں کیا پوری کوشش کرتے کوئی حدیث ایسی پیش کر دو کہ جن رکوع کا ذکر ہوئے تو رکوع نہ کرنے کا ذکر ہوئے اگر تصا پیش کر دیں دو تو ٹھیک ہے اصا صحیح حدیث ہوئے ہوں اندر کوئی کہیں کلام نہ ہوئے اگر پیش کر دیں دو اصا مننے واسطے تیار ہے ورنہ میں ایسی حدیث صحیح حدیث پیش کرے سا جن رکوع کا ذکر ہوتے رفع الیدین کرن کا ذکر ہوتے چاہے نماز زندگی کے کئی حصے دیے ورنہ والا عوام فیصلہ تھوڑا سر عوام کرے ٹھیک ہے صحیح پہلے تو پیش کرے سو میں نہ کر سکے بولا میں کرے سا عوام فیصلہ کرے. اچھا بھائی میں باقون کا دعویٰ بھی دسیام کہ وہ اجن نبی سے ایک رکعت بھی کدیں بھی بغیر رفع الیدین نہیں پڑھی نماز یعنی یار میں بولا ہوں تیری ٹھیک ہے کون سا برداشت کر انہیں یہ کیا جو نبی سے ایک دفعہ بھی بغیر رفع الیدین دے نماز نہیں پڑھی رکوع میں رکوع اٹھنے ہوئے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیتے. میں انہیں کہ پہلی تار نے اس گال کو مقامن واسطے کہ یہ لوگ سارے گالی سننا نہیں ہے حدیث سننا ہے سارا فرض بن رہا جی میں تو آپ کو دعوے نال آسم اور اخلاص کے حساب نال تو دعویٰ پیش کیتے ہیں اپنا کہ تصا ایک حدیث پیش کر دو جی تے پورے اپنے دعوے تے عمل دے مطابق ہوئے تصا پہلی تکبیر ویلے رفع الیدین کریں دو رکوع ویندے کریں دو رکوع اٹھدے کریں دو تیسری رکعت ویلے کریں دو انہیں 4 جہیں کا ذکر ہوئے انہیں 4 جہیں کا ذکر ہوئے نہ لفظ ہوئے دائماً ہمیشہ دا کیونکہ تورا دعوے کہ ایک نمازی نبی سے بغیر رفع الیدین نہیں پڑھی نہ لفظ ہوئے ہمیشہ نہ میں ظہر کی نماز تھوڑے پچھوں رفع الیدین نال پڑھتا لیکن تساں پہلی چرن دے اندر کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی تھی اور یہ یاد رکھا ہے تساں ایسے بھی تساں پیش کرے سو تو ول میں پیش کرے سا ایک تیری حدیث سے تساں پیش کرے سو تو میں پیش کرے سا تساں ایک حدیث پیش کرو جائے ویلے تساں آسو بھی اساں کنے اپنے دعوے دے مطابق ایک حدیث کہیں نہیں آپ نے اپنے دعوے دائماً ہمیشہ دے مطابق ایک حدیث کہیں نہیں بل میرا ذمہ لازم ہے میں رکوع دی صراحت نہ لکھے سا نبی سے رفع الیدین نہیں کیتا اور میں لکھے سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو ترک کر دیتے حدیث لکھے سا اگر میں نہ لکھا میری شکست سے لیکن میرا سوال ہے بھائی جان ایک قوم سارے گالی سننا نہیں حدیث ہے پیش کرو اور ایسی حدیث پیش کرو سنا ہے یا ریکارڈنگ سی نہیں پیے پہلی تکبیر رکوع ونجن دا ذکر رکوع اٹھن دا یہ چریے جنگن میں سو تیسری رکعت دے شروع نہ لفظ ہمیشہ دا نہ لفظ ہمیشہ دا یا اے لفظ ہوئے نبی سے وفات تک یا پوری زندگی نبی سے انہیں 4 جہیں تے رفع الیدین کریں گے رہ گیا ہم تساں ایک حدیث پیش کرو میں ظہر دی نماز پڑھ کے رفع الیدین پر زندہ کہ میں انہیں کو یہ آخم کہ یہ اگلے پہلے انہیں منے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیتے کیڑے حد تک کیتے کیڑی زندگی دے موڑ تک کیتے اندے بعد ترک کر دیتے
یہ سب تو پہلے پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ میں نے کہا کہ سب تو پہلے تو ہجری دسو، ہجری دسو سب تو پہلے وہ ہجری دسو کہڑی ہجری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا کہ آج کو باہر رفع دین نہیں کرنا، صرف پہلا کرنا ہے۔ دوسری گل یہ ہے کہ کوئی ترک دے وچ ایسی حدیث پیش کرو جس کا صحابی رسول آدھا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رفع دین نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ حدیث ساری بیان کرتے ہوں رکوع کا ذکر اہل کے رفع دین کا ذکر نہیں آیا، عدم ذکر نفی پر مستلزم نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رکوع کا ذکر آیت رفع دین کا ذکر ہے، لہذا رفع دین کہ نہیں۔ ایک حدیث ہے رکوع ذکر آیت رفع دین کا کہنے آتا ہے، مطلب ہے رفع دین ہے کہ بھی حدیث مل گئے الحدیث یفسر بعضها بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں جس میں صحابی رسول یہ دیکھ رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے رکوع کیا لیکن رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ ریکارڈنگ بار بار کرو، بار بار میری گال سنو، ہر بندہ اپنے دل کا اعتراف کرے بھائی کیا آدھا کیا پہ رکوع کیا لیکن رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین نہیں کیا، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، لیکن کھڑے تو ہوئے لیکن رفع الیدین نہیں کیا۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، ایسی حدیث کو پیش کرو۔ اگر تو سکنے کہنی تو ول میں ہندی مخالف وہ حدیث پیش کرے نا کہ جن کے اندر صحابی رسول کہ میں نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رکوع کیا اور رفع دین بھی کیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک حدیث پیش کرے یا ایک نماز ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے جس میں مشاہدہ دیکھنے کا ہو، تو آپ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی۔ میرے پاس الحمدللہ 5 حدیثیں ہیں، 5 حدیثیں، اور صرف اس لیے رکھ کے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ یہ حدیث ترک کی پیش کریں کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ صحابی رسول نے کہا میں نے دیکھا آپ نے رکوع نہیں کیا، رکوع کیا لیکن رفع دین نہیں کیا، یہ پیش کریں گے۔ اگر نہیں پیش کر سکتے تو جواب دے دیں، ہاتھ کھڑا کر دیں، میں حدیث پڑھ کے سنا دوں گا، فیصلہ عوام کر دے گی۔ الرحمن الرحیم، میں 2 دفعہ کو آگ چکا ہوں بھی اپنے دعوے کے عمل کے مطابق حدیث پیش کرو، یعنی کریستا ہوں پتہ نہیں کہنا کرنا مخالف، اور نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ سنانے کو میری خالص سمجھ آئی بھی گئی ہوتے جو بھی آخر کیا وجہ ہے کیوں نہیں حدیث پیش پہ کرنے، جرا بندہ اپنے دعوے اور عمل کے مطابق حدیث ہی پیش نہیں پہ کر سکتا تو پیش کرو تھا۔ بھائی موٹر سائیکل میرا ہے، کاغذات پولیس والا میں پوچھ سکتے بابا تو کاغذات دکھا تیرا موٹر سائیکل ہے، جنا موٹر سائیکل کہیں پولیس والا کو روک کے تو کاغذات دکھا تیرا موٹر سائیکل کہیں نہیں، میں کہنا رفع دین ہے کہنا رفع دین تو کرے نہیں، رفع دین جناب آپ کرتے ہیں، یہی واسطے کوئی ایسی حدیث پیش کرو جن کے اندر تھوڑا پورا عمل پورا دعویٰ ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع ویندے رکوع اٹھ دے تیجی رکعت دے شروع پہلی تکبیر ویلے انہیں 4 جہیں تے ہمیشہ رفع دین کریں دے ہن، تساں انہیں 4 جہیں دا ذکر نال ہمیشہ دا لفظ ہوئے، اگر تساں کنے حدیث کہنی جنہیں تے چاہا بل میں طرف جا حدیثہ پیش کرنا تھوڑی مرضی کے مطابق پیش کرتا ہوں، لیکن ہوتا کو آخری ٹرم میں دینا چاہتا صرف آخری ٹرم ایک حدیث پیش کرو کیونکہ لوگ عوام گالی سنن نہیں، گرمی کا وقت ہے، ہر کہیں اپنا کم کاروبار کرنے، اگر تو کہنے حدیث ہے پیش کرو لیکن سارے سنتے بیٹھو، 4 جہیں دے ہوتے حضرات رفع دین کرنے، پہلی تکبیر 2 اپنا رکوع ویندے رکوع اٹھ دے اور تیجی رکعت دے شروع 4 جہیں دا ذکر ہوئے اور گرمات گھنسوں بھی 4 جہیں ہیں نال لفظ دائماً آبادن ہمیشہ دا ہوئے حتی سارا قد دنیا دا ہوئے حتی لقی اللہ دا لفظ ہوئے 4 جہیں دا ذکر ہوئے، اے میرے کو لفظ دکھا دے میں حضرت صاحب دا بیعت بھی تھی سائیں دے پیچھے نماز سارے
میں تو کہ جان مولوی صاحب نے کچھ ہو سکے بیان کرے تھے لیکن پتہ لگتا پہ کچھ کہنی بلا بلا یہ ہو جاتا پہلے یہ کہ میں 5 حدیث ہے نا یار کم از کم مثال پوری نہیں کرو بعض علماء ان باقی بارے سارے اچھا خیر بہرحال تسا کنے کوئی حدیث ایو جی کہنی لبھی کہ جتھا صحابی رسول پتہ لگے